اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منها کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون ولتکن منکم امۃ یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر وأولئک هم المفلحون ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات وأولئک لهم عذاب عظیم صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ سورہ آل عمران کی آیات نمبر 102 تا 105 ہیں۔ ان آیتوں کا ترجمہ مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی تفہیم القرآن سے ہے، اور ان آیات کا ترجمہ یہ ہے: اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے۔ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس نے تمہارے دل جوڑ دیے، اور اس کے فضل و کرم سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ تم آگ سے بھرے ہوئے ایک گڑھے کے کنارے کھڑے تھے، اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا۔ اس طرح اللہ اپنی نشانیاں تمہارے سامنے روشن کرتا ہے، شاید کہ ان علامتوں سے تمہیں اپنی فلاح کا سیدھا راستہ نظر آ جائے۔ تم میں کچھ لوگ تو ایسے ضرور ہی رہنے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں، بھلائی کا حکم دیں اور برائیوں سے روکتے رہیں۔ جو لوگ یہ کام کریں گے وہی فلاح پائیں گے۔ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے اور کھلی واضح ہدایات پانے کے بعد پھر اختلافات میں مبتلا ہو گئے۔ یہ لوگ سخت سزا پائیں گے۔ یہ ہے ان آیات کا ترجمہ۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بڑی اہم ہدایتیں ہم مسلمانوں کو دی ہیں۔ اگر ہم سب مسلمان اللہ تعالیٰ کی ان ہدایتوں پر چلتے رہیں، اپنی زندگی میں ان ہدایتوں کے مطابق ہم ان ہدایتوں کو برتتے رہیں، تو ہماری زندگیوں میں انقلاب آ جائے، ہماری ملت میں، ہماری امت میں انقلاب آ جائے۔ آئیے ذرا غور کریں کہ ان آیات میں کیا فرمایا گیا ہے۔ فرمایا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ،
اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظیم ہستی، اس کی عظیم قدرت، اس کی عظیم حکمت، اس کے عظیم کارنامے، ان تمام چیزوں کو یاد کرو، یاد رکھو اور ان کو ذہن میں رکھ کر اللہ کا تصور کرو تو اللہ کی ہیبت دلوں پر چھا جائے گی، اللہ کا ڈر دلوں میں بس جائے گا۔ تو ایسا اللہ سے ڈرو، اس قسم کی ہیبت اور خشیت اور تقوی اللہ کا دلوں میں پیدا کرو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو، یعنی مرتے دم تک اللہ کی فرما برداری اور وفاداری پر قائم رہو۔ اللہ تعالیٰ کی بات سننا، اللہ کی بات کے مطابق چلنا ایک دو دن، ایک دو وقت کا معاملہ نہیں، زندگی بھر کا معاملہ ہے۔ اسے یاد رکھو اور مرتے دم تک اللہ کی فرما برداری اور اللہ کی وفاداری پر، اللہ کی اطاعت پر قائم رہو۔ اللہ سے ڈرنا زندگی بھر کا معاملہ ہے اور زندگی کے تمام معاملات میں ہے۔ اللہ کا ڈرنا زندگی بھر کا معاملہ ہے اور اللہ سے ڈرنا زندگی کے تمام معاملات کا معاملہ ہے، زندگی کے تمام معاملات میں ہے۔ اسے بھی ہمیشہ یاد رکھو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا، مضبوطی سے پکڑ لو، گھٹ پکڑ لو۔ کیا پکڑ لو؟ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو تم سب مل کر، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تفرقے میں نہ پڑو۔ اللہ کی رسی کو تم سب مل کر پکڑ لو، مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ اللہ کی رسی سے مراد قرآن ہے، اس سے مراد اللہ کا دین بھی ہے۔ قرآن بھی اللہ کی رسی ہے، اللہ کا دین بھی اللہ کی رسی ہے۔ یہ رسی اللہ کی، یہ حبل اللہ ایسی ہے کہ رسی کا ایک سرا ہمارے ہاتھ میں ہے، اس رسی کا دوسرا سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس طرح یہ رسی ہمیں اللہ سے جوڑتی ہے، یہ قرآن ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے، یہ دین اسلام ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے۔ تو اس قرآن کو، اللہ کے اس دین اسلام کو مضبوطی سے پکڑ لو اور سب مل کر پکڑ لو، ایک ایک اکیلے گروہ ہو کر نہیں، بلکہ ایک امت بن کر تم سب اللہ کی اس رسی، اللہ کے اس قرآن اور اللہ کے اس دین اسلام کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اور اس کو رسی اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ ایک طرف اہل ایمان کا تعلق اللہ سے قائم کرتی ہے اور دوسری طرف تمام ایمان لانے والوں کو ملا کر ایک امت، ایک ملت بناتی ہے۔ دو باتیں ہیں، اللہ کا یہ دین، اللہ کا یہ کلام قرآن مجید اللہ کے بندوں مسلمانوں کو اللہ سے جوڑتا ہے، نمبر ایک۔ اور نمبر دو بات کیا ہے کہ اللہ کی یہ کتاب اور اللہ کا یہ دین اسلام تمام مسلمانوں کو جوڑ کر ایک امت بناتا ہے، تمام مسلمانوں کو جوڑ کر ایک ملت بناتا ہے۔ یہ اس کا جو ہے عظیم فائدہ ہے یا اس کے عظیم فائدے ہیں۔ تو ایک طرف اہل ایمان کا تعلق اللہ سے قائم کرتا ہے اور دوسری طرف تمام ایمان لانے والوں کو ملا کر
ایک امت بناتا ہے۔ اس رسی کو مضبوط پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کی نگاہ میں اصل اہمیت دین کی ہو، دین سے ہی ان کو دلچسپی ہو، دین کو قائم کرنے کے لیے وہ کوشش کرتے رہیں اور دین کی خدمت میں آپس میں تعاون کرتے رہیں۔ جہاں دین کی بنیادی تعلیمات دین کو قائم کرنے کے اصل مقصد سے، دین کی اصل تعلیمات سے اور دین کو قائم کرنے کے اصل مقصد سے مسلمان جہاں ہٹے اور ان کی دلچسپیاں دین کی جزیات اور دین کی فروغ کی طرف متوجہ ہوئیں، پھر ان میں لازماً تفرقہ و اختلاف رونما ہو جائے گا۔ پھر ایک مرتبہ سنیے اس بات کو، جہاں مسلمانوں کی توجہ دین سے ہٹی، دین کو قائم کرنے سے ہٹی اور مسلمانوں کی دلچسپیاں دین کی جزیات اور دین کی فروعی، دین کی چھوٹی چھوٹی باتوں کی طرف لگ گئیں، پھر ان میں لازماً اختلافات اور تفرقہ ہو جائے گا۔ آیت کے اس حصے پر مزید غور کرو۔ فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تو پہلے فرمایا پہلا لفظ ہے وَاعْتَصِمُوا، مضبوط پکڑ لو۔ وَاعْتَصِمُوا کے معنی ہیں مضبوط پکڑ لو، یعنی اللہ کے دین کو ڈھیلا ڈھالا نہ پکڑو بلکہ مضبوط پکڑو۔ اللہ کے دین کو چھوڑ پکڑ مت کرو، اللہ کے دین کو چھوڑ پکڑ مت کرو بلکہ پکڑے ہی رہو، چھوڑو نہیں۔ دین کو سنجیدگی سے لو، ٹیک سیریسلی ناٹ کیجولی، دین کو پکڑے رہیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو، تم سب مل کر، جمیعا، تم سب مل کر، بحیثیت ملت۔ ایسا نہ ہو کہ چند لوگ دین کو پکڑے رہیں، اکثر چھوڑ بیٹھیں، ایسا نہ ہو۔ چند لوگ مضبوطی سے پکڑے رہیں اور اکثر لوگ ڈھیلا ڈھالا پکڑے رہیں، ایسا بھی نہ ہو۔ اور سب مسلمان اللہ کی پوری رسی کو پکڑے رہیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، حبل اللہ، اللہ کی رسی کو پکڑو، اللہ کی پوری رسی کو پکڑے رہیں۔ اس رسی کے بل کو کھول کر، اس رسی کو تار تار الگ الگ کر کے ایک تار یا چند تاروں کو پکڑے نہ رہیں۔ حکم اور ہدایت اس بات کی ہے کہ اللہ کے دین کی صرف چند باتوں کو نہیں بلکہ پورے کے پورے دین کو مضبوطی سے پکڑے رہیں۔ دین کی چند باتوں کو پکڑ لینا اور باقی باتوں کو نظر انداز کر دینا یا چھوڑ دینا، ایسا نہ کرو، بلکہ پورے دین کو پکڑے رہو، دین کی پوری باتوں پر عمل کرتے رہو۔ جیسا قرآن مجید میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے مسلمانوں پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، یعنی ادھورے اسلام میں نہیں، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اور اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ چند لوگ نہیں بلکہ پورے کے پورے مسلمان پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ، ادھورے اسلام میں نہیں۔ اور آیت میں مزید فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یعنی اللہ کی جو ہے ہدایت کیسی ہے دیکھیے، اللہ تعالیٰ اصرار کے ساتھ فرماتا ہے کہ اللہ کی رسی کو ایک تو مضبوطی سے پکڑے رہو، دوسرا تم سب مل کر پکڑو، اور تیسرا تفرقے میں نہ پڑو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا،
तफरक़े में ना पड़ो, फ़िरक़ा फ़िरक़ा मत बन जाओ। जो लोग रस्सी के जिस तागे को पकड़े हैं उसी को पूरी रस्सी ना समझें, जो लोग दीन की जिस बात को पकड़े हुए हैं उसी बात को पूरा दीन ना समझें, और दूसरे लोगों को जो दीन की दूसरी बातें पकड़े हुए हैं उन्हें दूसरे दीन वाले ना समझें। सब के सब मुसलमान मिलकर एक उम्मत की हैसियत से अल्लाह के पूरे दीन को मजबूती के साथ पकड़े रहें। वातसिमू बिहबलिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। अब हम मुसलमानों की जो हालत है, जो कैफियत है, उसको जहन में रखकर इस आयत पर हर मुसलमान को गौर करना चाहिए। फिर आगे अल्लाह ताला फरमाता है, वज़कुरू नेमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। यानी तुम सब, यानी अल्लाह के उस एहसान को याद रखो जो उसने तुम पर किया है। तुम एक दूसरे के दुश्मन थे, उसने तुम्हारे दिल जोड़ दिए और उसके फजल व करम से तुम भाई भाई बन गए। यह इन आयतों का तर्जुमा। मुसलमानों के दिल आपस में जुड़े रहें, ये अल्लाह की नेमत है। वज़कुरू नेमतल्लाहि अलैकुम, ये अल्लाह की नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है कि मुसलमानों के दिल, सब मुसलमानों के दिल आपस में जुड़े रहें। ये अल्लाह की नेमत है। मुसलमान भाई भाई बन कर रहें, ये अल्लाह की नेमत है। ये उन पर अल्लाह का एहसान है। मुसलमान एक दूसरे के दुश्मन हों, ये उन पर अल्लाह की निक़मत है, उसका गज़ब है। मुसलमान एक दूसरे के दुश्मन हों, एक दूसरे से अलग तलग रहें, एक दूसरे को अपना हरीफ और अपोजिट पार्टी समझें, ये अल्लाह ताला की निक़मत है, अल्लाह का गज़ब है उन पर। अब हम मुसलमानों की क्या हालत है, हमारी ये हालत क्यों है और इस हालत में सुधार कैसे हो सकता है, इन आयतों में इन बातों की बहुत रहनुमाई मौजूद है। तो अल्लाह ताला की इस हिदायत को, इस बात को हम सबको हमेशा अपने जहनों में रखना चाहिए, तमाम मुसलमानों को। और उस आयत का सबक यह है कि आपस में मिलजुल कर रहना, इत्तेफाक व इत्तेहाद से रहना, भाई भाई बन कर रहना, ये अल्लाह की नेमत है मुसलमानों के लिए। मुसलमानों का एक दूसरे से जुदा जुदा रहना, फ़िरक़ा फ़िरक़ा बन कर रहना, जमात जमात बन कर रहना, गुरोह गुरोह बन कर रहना और एक दूसरे को अपना हरीफ और अपना अपोजिट पार्टी समझते रहना, ये अल्लाह की निक़मत है मुसलमानों पर, अल्लाह का गज़ब है मुसलमानों पर। यह है इस आयत का सबक। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, वकुंतुम अला शफ़ा हुफ़रतिम मिनन नारी फ़अनक़ज़कुम मिन्हा कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम तहतदून। फरमाया कि तुम आग से भरे हुए एक गड्ढे के किनारे खड़े थे, अल्लाह ने तुमको उससे बचा लिया। इस तरह अल्लाह अपनी निशानियाँ तुम्हारे सामने रोशन करता है, शायद कि इन अलामतों से तुम्हें अपनी फलाह का सीधा रास्ता नज़र आ जाए। ये मदीने के अंसार को अल्लाह ताला अपना एहसान याद दिला रहा है कि इस्लाम लाने से पहले मदीने के अंसार एक दूसरे की दुश्मनी में लड़कर मिट जाने वाले थे। इस्लाम की नेमत की वजह से अल्लाह ने उनको भाई भाई बनाया और उन्हें मिट जाने से बचा लिया। आज हम मुसलमान एक दूसरे से
دشمنی کی حد تک دور ہیں۔ یہ حالت ایسی ہے جیسے ہم مسلمان آگ کے گڑھے کے کنارے کھڑے ہوں اور اس میں بس گرنے والے ہوں۔ اس حالت سے ہمیں اللہ ہی بچا سکتا ہے۔ ہم سب مسلمانوں کو ہماری اس خطرناک حالت کا احساس ہو اور ہم اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں اس خطرناک حالت سے بچا لے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تم میں کچھ لوگ تو ایسے ضرور ہی رہنے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں، بھلائی کا حکم دیں اور برائیوں سے روکتے رہیں۔ جو لوگ یہ کام کریں گے وہی فلاح پائیں گے۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، یہ امت کو اس اہتمام اور انتظام کی ہدایت فرمائی ہے جو اوپر اعتصام بحبل اللہ کے دین پر مضبوطی سے قائم رہنے اور لوگوں کو قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اوپر جو ہدایت دی ہے کہ اللہ کی رضی کو مضبوط پکڑ لو، پوری رسی کو پکڑ لو، تم سب مل کر پکڑ لو اور تفرقے میں نہ پڑو، تو اس کے سلسلے میں یہ ہدایت ہے کہ تم میں ایک گروہ ایسا ضرور ہونا چاہیے کہ جو نیکی کی طرف بلائے، بھلائی کی طرف بلائے، دعوت دے، معروف کا حکم دے اور منکر سے روکے۔ اس طریقے سے تمہارے درمیان آپس میں اتحاد بھی قائم ہو سکتا ہے، تم ایک دوسرے کے قریب بھی آ سکتے ہو اور تم سب مل کر اللہ کے دین کو پکڑ سکتے ہو۔ ایک جماعت تمہارے لیے اندر ایسی ہونی چاہیے کہ جو لوگوں کو نیکی اور بھلائی کی طرف بلائے، دعوت دے، معروف کا حکم دے اور منکر سے روکے۔ ہم مسلمانوں کو اس خطرناک حالت سے بچانے کا یہ ایک طریقہ ہے جو اللہ نے ہمیں بتایا ہے، یہ ایک پلان آف ایکشن ہے جو اللہ نے اس آیت میں ہمیں بتایا ہے۔ اب مسلمانوں میں کئی جماعتیں اور ادارتیں دعوت کا یہ کام کر رہے ہیں الحمدللہ، مگر ایک دوسرے سے دور ہیں، انہیں ایک دوسرے سے نزدیک آنا چاہیے۔ اگر ایک دوسرے سے مل کر کام نہ کر سکتے ہوں تو کم سے کم ایک دوسرے سے ہمدردی تو رکھیں، ایک دوسرے سے رقابت نہ رکھیں، ایک دوسرے کو اپنا اپوزٹ پارٹی نہ سمجھیں۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں جو یہ کام کریں۔ دنیا میں ایک اہم بات، دنیا میں قوموں کے اندر اتحاد اور اجتماعیت اس وقت پیدا ہوتی ہے، دنیا کے قوموں میں اتحاد اس وقت پیدا ہوتا ہے، اجتماعیت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب ان کے سامنے زندگی کا کوئی عظیم مقصد ہوتا ہے۔ زندگی کا کوئی عظیم مقصد ہوتا ہے تو وہ عظیم مقصد سب کا ہونا انہیں ایک کرتا ہے۔ عظیم نصب العین ہوتا ہے تو انہیں ایک کرتا ہے۔ کوئی بلند دعوت ہوتی ہے جس کو انسانوں تک پہنچانے کے لیے وہ کوشش کرتے ہیں، سب کے دلوں میں ایک تڑپ ہوتی ہے، سب کے دلوں میں ایک لگن ہوتی ہے کہ یہ جو ہماری زندگی کا مقصد ہے، یہ جو ہماری دین کی دعوت ہے، اسے دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے، ہر انسان کے سامنے اس کو پیش کرنا ہے، تو یہ لگن انسان کو کوشش کرنے پر آمادہ کرتی ہے
اور انہیں جد و جہد پر لگا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو دعوت الی الخیر اور شہادت علی الناس، اسلام کی دعوت کا عظیم مقصد اور نصب العین عطا فرمایا ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہو یہ طے کرنا اللہ نے ہم پر نہیں چھوڑا بلکہ خود طے کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارا مقصد یہ طے کر دیا ہے کہ ہمیں دنیا کے لیے نکالا ہے، دنیا کے سامنے اسلام کو پیش کرنے اور دنیا کے سامنے خود اسلام کا نمونہ بن کر دکھانے کے لیے ہمیں مسلمان بنایا ہے، یہ ایک امت بنایا ہے۔ جیسا کہ ایک اور جگہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، لوگوں کی بھلائی کے لیے، لوگوں کو دین کی طرف بلانے کے لیے۔ جو چیز تمہیں خیر امت بنائی ہے اس خیر کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے تمہیں دنیا میں نکالا گیا ہے، لایا گیا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم معروف کا حکم دیتے ہو، منکر سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ ہے تمہاری خاص خصوصیتیں، ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں برپا کیا ہے، ان کے واسطے اللہ نے تمہیں برپا کیا ہے، دنیا میں بھیجا ہے۔ تم وہ بہترین امت ہو جسے انسانوں کی ہدایت کے لیے لایا گیا ہے۔ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ ہم سب مسلمان دعوت الی الخیر کو اپنا مقصد زندگی بنا لیں تو ہماری حالت میں سدھار ہوگا، ہماری حالت خیر کی طرف بدل جائے گی۔ اولئک ھم المفلحون، وہی فلاح پائیں گے، دنیا اور آخرت میں وہی کامیاب ہوں گے جو جس مقصد کے لیے انہیں دنیا میں لایا گیا ہے اس مقصد کو پورا کرنے میں لگ جائیں گے، وہی کامیاب ہوں گے۔ اس کے بعد فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ یہ اشارہ ان امتوں کی طرف ہے جنہوں نے اللہ کے پیغمبروں سے دین حق کی صاف اور سیدھی تعلیمات پائیں، مگر کچھ مدت گزر جانے کے بعد اساس دین کی اصل کو چھوڑ دیا اور غیر متعلق ضمنی فروعی مسائل کی بنیاد پر الگ الگ فرقے بن گئے اور پھر فضول اور بیکار باتوں پر جھگڑنے میں ایسے مشغول ہوئے کہ نہ انہیں اس کام کا ہوش رہا جو اللہ نے ان کے سپرد کیا تھا اور نہ عقیدے و اخلاق کے ان بنیادی اصولوں سے انہیں کوئی دلچسپی رہی جس پر در حقیقت انسان کی فلاح کا مدار ہے، جس پر انسان کی فلاح مبنی ہے۔ فرمایا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے اور کھلی کھلی واضح ہدایات پانے کے بعد پھر اختلافات میں مبتلا ہو گئے، یہ لوگ سخت سزا پائیں گے۔ جیسا گزشتہ امتیں سخت سزا پائیں گی، اس اختلاف اور فرقہ بندی کی وجہ سے تم مسلمانوں اگر اسی روش پر چلو گے، ویسا ہی کرو گے تو تمہارا حشر بھی ویسا ہی ہوگا اور تم پر بھی وہی عذاب ہوگا جو ان پر ہونے والا ہے۔ تو یہ ہے ان آیتوں کے معنی اور مطلب۔ ان آیتوں کا ترجمہ ایک مرتبہ اور سنا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو،
اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے۔ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس نے تمہارے دل جوڑ دیے، اور اس کے فضل و کرم سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ تم آگ سے بھرے ہوئے ایک گڑھے کے کنارے کھڑے تھے، اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا۔ اس طرح اللہ اپنی نشانیاں تمہارے سامنے روشن کرتا ہے، شاید کہ ان علامتوں سے تمہیں اپنی کامیابی کا سیدھا راستہ نظر آ جائے۔ تم میں کچھ لوگ تو ایسے ضرور ہی رہنے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں، بھلائی کا حکم دیں اور برائیوں سے روکتے رہیں۔ جو لوگ یہ کام کریں گے وہی کامیابی پائیں گے۔ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے اور کھلی کھلی واضح ہدایات پانے کے بعد پھر اختلافات میں مبتلا ہو گئے۔ یہ لوگ سخت سزا پائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان حقیقتوں پر شرح صدر عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔